بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو فریڈم آف پریس کے بارے میں ہے۔ آزادی صحافت، قوانین اور حکومتی رویہ، پریس فریڈم، لاز اینڈ گورنمنٹ ایٹیٹیوڈ۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ جی پریس آزاد ہونا چاہیے، اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، قوانین اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے، پابندیاں نہیں لگنی چاہیے۔ ہر ملک میں اپنے قوانین ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق ہی صحافت کو جو ہے اجازت دیتے ہیں۔ تو یہی چیز آج ڈسکس کرنی ہے کہ یہ ہے کیا۔ جو آزادی کا لفظ ہے، اس میں سب سے پہلے آزادی صحافت ہے، تو یہ انگریزی لفظ جو ہے لبرٹی کے مترادف ہے اور جو لیٹن ورڈ سے لائبر سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے آزاد۔ یہ پولیٹیکل سائنس کی بھی ٹرم ہے اور اس میں بھی ہم آزادی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا اس میں مختلف صورتیں ہیں، اقسام ہیں، قوانین ہیں۔ اس میں بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاء میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو آزادی صحافت ہے، جرنلزم کا بھی ایک اہم ٹاپک ہے، اور یعنی فرد کی ایسی زندگی جس میں کسی قسم کی پابندی نہ ہو، اس کو عام مفہوم میں آزادی کہتے ہیں۔ لیکن ایسی آزادی تو کوئی بھی معاشرہ فرد کو نہیں دے سکتا۔ انسان اگرچہ فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے، مگر اس آزادی کے ساتھ حقوق و فرائض وابستہ ہیں۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ لا قانونیت ہوگی، قتل عام ہوگا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں لازمی ہوتے ہیں ہر معاشرے کے لیے۔ جب حکومت بھی نہیں بنی تھی تب بھی خاندان کا کوئی بزرگ قبیلے کا سردار ہوتا تھا اور ان کے بھی کچھ قواعد ہوتے تھے، اس کے مطابق ہی وہ چلتے تھے۔ قبیلے بہت آزادی سے رہتے تھے، لیکن وہ کچھ روایات کا احترام کرتے تھے، مذہبی جو کتابیں تھیں ان کا احترام کرتے تھے۔ تو قدیم زمانے سے ہی کچھ پابندیاں جو کہ معاشرے کے لیے ضروری ہیں نافذ کی جاتی تھیں۔ اس میں حقوق و فرائض کا نظام ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں حقوق ملتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کچھ فرائض ادا کرتے ہیں۔ تو ایک منظم معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، کچھ پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ بات کر رہے ہیں جی فریڈم آف پریس کی، تو اس کے لیے بھی کچھ پابندیاں ضروری ہیں۔ اب آزادی کی جو ٹرم ہے پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آزادی پر کوئی پابندی نہ ہو تو پھر تو بد نظمی پیدا ہو جائے، افراتفری ہو جائے اور صرف جو طاقتور ہے اسی کو ہی سب کچھ مل جائے گا اور کمزور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہ کسی بھی فرد کو مطلق آزادی نہیں دیتے، یعنی اس قسم کی جس پر کوئی پابندی نہ ہو، ایسی آزادی کا تصور آج کے جدید دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کئی قسم کی آزادی ہے۔ فطری آزادی، یعنی فطرت نے جو آزادی دی ہے اس کو ہم فطری آزادی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی آزادی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ملک کیسے پاکستان 1947 سے پہلے آزاد نہیں تھا، ایک جنگ لڑی اور پھر ہم آزاد ہوئے، اس کو سیاسی آزادی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی آزادی، آپ جو جاب کرنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے پڑھائی کی ہے اس کے مطابق آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی آزادی ہو آپ کو۔ قومی آزادی بھی یہی ہوتی ہے جب ایک قوم آزادی حاصل کر لیتی ہے اور معاشرے میں بھی مختلف مواقع پہ ہم اپنی معاشرتی آزادی کا وہ کرتے ہیں۔
اگر یہ تمام چیزوں کو ہم جمع کر لیں تو بنتا ہے آزادی صحافت۔ اگر کسی ریاست میں صحافت آزاد ہے تو ہر طرح سے اسے تحفظ مل جاتا ہے۔ انسان نے ابتدا سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طرح، یعنی اس کی جو تحریر تھی، تقریر تھی، اس کو کسی نہ کسی طرح پابند کیا گیا ہے۔ کبھی قوانین کا سہارا لیا گیا، کبھی طاقت کا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی جو ویڈیوز ہیں ان میں بتائی تھی کہ اخبارات پر پابندی لگ گئی، قوانین جو ہیں وہ ایسے نافذ کیے گئے کہ یہ مضمون آپ نے کیوں چھاپا، یا یہ حکومت کے خلاف اس صحافی نے کیا کیا۔ تو میں نے جب قیام پاکستان سے پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں، بہت سارے اخبارات جو تھے ان کو بند کیا جاتا رہا ہے اور صحافیوں کو بھی قید کیا جاتا رہا ہے، بھاری جرمانے بھی لگائے گئے ہیں۔ تو ایسا تو آج کل نہیں ہوتا۔ جب معاشرہ جو ہے ارتقاء کی مناظر طے کرتا ہے تو ہر چیز میں بہتری آتی ہے اور بہت سارے حقوق جو ہے وہ اپنے حاصل کرتا ہے، اور اگر اس کی حقوق جو ہے سلب کیے جائیں تو اس کے خلاف وہ آواز ضرور اٹھاتا ہے، اور پرامن احتجاج کرتا ہے۔ بہت سارے اور ذرائع ہیں، اگر آپ پر کسی قسم کی پابندی لگی بھی ہے تو اس کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ پہلے جو اخبارات تھے بھاری جرمانے کیے جاتے تھے، ان کو بند کر دیا جاتا تھا، ان کی کاپیاں ضبط کر لی جاتی تھیں، جو صحافی تھے ان کو قید کر لیا جاتا تھا۔ تو انسان نے جو ہے اظہار رائے کی آزادی کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، بہت نام ہے۔ اب دیکھیں، کئی دفعہ آپ پروگرام میں سنتے ہوں گے جو صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جی بڑی جدوجہد کی ہے، ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں، ہم نے مظاہرے کیے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس طرح جو ہے صحافت کے لیے بھی بہت سارے جو قوانین ہیں جو کہ صحافت کی آزادی کو بڑھاتے ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ تو اعتدال اور توازن جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ حکومت کی اگر پابندی ہے تو صحافت کو آزادی بھی ملنی چاہے۔ تو یہ اعتدال و توازن جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر لوگوں پر بے جا پابندیاں لگی ہوں گی تو پھر ایک رائٹر اچھی طریقے سے نہیں لکھ سکے گا اور اچھی طریقے سے کام نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بے جا آزادی اور بے لگام آزادی دے دی جائے تو معاشرتی اقدار ہی تباہ و برباد ہو جائیں گی اور معاشرہ جو ہے بدنظمی کا شکار ہو جائے گا۔ تو آزادی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کو منفی پہلو کہتے ہیں۔ منفی پہلو کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ صحافتی آزادی کے منفی پہلو سے مراد ہے کہ کسی کے خیالات و احساسات کو بالکل ختم کر دینا، حق اور سچ لکھنے کے خلاف پابندی لگا دینا جو ہے غیر معاشرتی عمل ہے، اور ایسی پابندی عائد کرنا جس سے معاشرے کی فلاح و بہبود کا عمل جمود پذیر ہو جائے، تو یا صحافت پہ بے جا سنسر اور پریس ایڈوائس کا استعمال کیا جائے، فرد واحد کے مخصوص مفاد کی خاطر ذرائع ابلاغ پر جو ہے جابرانہ اور غیر منصفانہ پابندیاں لگا دینا، یہ اس کا منفی پہلو کہلاتا ہے۔ پابندیاں ضرور ہوں لیکن اعتدال کے ساتھ، جائز طریقے سے، ایک مخصوص حد تک ہی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ تو تھا جی منفی پہلو۔ اب مثبت پہلو کی طرف آتے ہیں، جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مثبت پہلو سے مراد ایک مخصوص اور جائز طریقے سے صحافت کو پابند کرنا ہے، ایسے معاملات جن کا تعلق حساس قومی معاملات سے ہو۔ میں پھر دہرا دیتی ہوں یہ بات کہ پاکستان کی جس طرح بقا ہے، بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر ہم آزادی نہیں دے سکتے۔ نظریہ پاکستان جس سے اور اسلام کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس پر آپ جو چاہیں جی لکھیں۔ اس قسم کے جو حساس قومی اور مذہبی معاملات ہوتے ہیں
اور ہر صحافی کو خیال رکھنا چاہیے. اور اس طرح چند ایک قانونی پابندیوں کے سوا صحافت کو آزادی ہوتی ہے. معاشرے کو امن، سکون اور ترقی نصیب ہوتی ہے. افراد بھی اپنے نظریات اور احساسات اور خیالات کا ایک دوسرے سے تبادلہ کر سکتے ہیں. بنی نوع انسان کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، مادی اور سب سے بڑھ کر روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ نظریات تھے آزادی کے بارے میں کہ آزادی کی جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے. تو جو ورلڈ فریڈم ڈے ہے یہ بھی 21 اپریل کو منایا جاتا ہے. اس میں بھی مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ بھی حصہ لیتی ہیں. اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ صحافت جو ہے ایک معاشرے کا اہم ستون ہے اور وہ لوگوں کی آواز جو ہے حکومت تک پہنچاتا ہے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے لوگوں کو واقفیت ملتی ہے. اس طرح پریس آزاد ہوگا تو لوگوں کو حقوق ملیں گے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اعتدال اور توازن کی. یہ چیپٹر تو کافی بڑا سا ہے، اس میں آگے بھی موضوعات آئیں گے، مختلف قوانین ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو تھوڑی بہت یہ تو ایک تعارف تھا کہ فریڈم پریس کیا ہے اور ہم کیسے جو اخبارات ہیں ان کی آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں، فریڈم آف پریس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کس حد تک ہمارے ملک میں حاصل ہے اور اس کے لیے کیا جد و جہد کی گئی اور کون کون سے قوانین جو ہیں براہ راست اس سے متعلق ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. مختلف تنظیموں کا اس کے بارے میں اور اخبارات کا کیا رد عمل ہے اس کی بھی بات ہوگی. تو یہ چیپٹر جو ہے، چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ آج سٹارٹ ہوا ہے. آج تو صرف یہ تعارف تھا. انشاءاللہ آگے کی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں بتاؤں گی کہ کیا قوانین ہیں اور کس طرح ہمارے اخبارات نے ان پر عمل کیا ہے اور قیام پاکستان کے وقت کیا صورتحال تھی، مارشل لاء دور میں کیا صورتحال تھی، سینسر پالیسی کیا ہوتی تھی اور آج کل کی موجودہ حالات میں جو ہیں ہمارا جو فریڈم آف پریس ہے یہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو باہر قوانین ہیں وہ کس طرح کے ہیں. پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ظاہر ہے پریس کے قوانین موجود ہوتے ہیں. تو جی آج کی یہ ویڈیو تھی فریڈم آف پریس کے بارے میں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.